نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اولاد کی تربیت کے لیے 5 ایسے بنیادی اصول ذکر کرنے لگا ہوں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ اولاد کی بہت اچھی تربیت ہو جائے گی اور اولاد ہمارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ تو یاد رکھیے، اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین خود نیکی پر آ جائیں۔ اگر والدین خود نیکی پر آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اولاد بھی نیکی پر آ جائے گی اور اولاد بھی صحیح راستے پر آ جائے گی۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ کا قرآن کریم میں بڑا واضح ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ یعنی اولاد کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا کہنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نماز پر خود بھی کاربند رہنا ہے، خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ ایسا کریں، آپ میرے بیٹے کو نصیحت کریں کہ میرا بیٹا گڑ نہ کھائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کل آ جانا۔ تو جب دوسرے دن وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کے آئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ گڑ نہ کھایا کرو۔ تو کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا کل میں نے اس وجہ سے نہیں کہی کہ کل جب یہ بیٹے کو لے کے میرے پاس آئی تھی تو اس وقت تک میری خود اپنی عادت یہ تھی کہ میں بھی گڑ کا استعمال کرتا تھا۔ تو جب میں نے آج یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں اس کا کثرت سے استعمال نہیں کروں گا، تو اس لیے میں نے پہلے خود اس چیز کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر اس بچے کو میں نے نصیحت کی کہ یہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو کسی بھی چیز پر جب دوسرے کو لانا ہے تو دوسرے کو لانے سے پہلے آدمی خود بھی اس چیز پر آنے کا اہتمام کرے۔ تو والدین اگر خود نیکی پہ آئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد بھی نیکی پہ آئے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں، چاہے آپ 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، جتنا بھی آپ وقت دے سکیں آپ اپنے گھر کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں۔ تعلیم میں آپ حدیث پڑھ کے سنا دیں، قرآن کی کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کا ترجمہ، مفہوم اور تشریح اگر سمجھتے ہیں وہ اپنے گھر والوں بچوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، نہیں تو کسی بزرگ کا کوئی اچھا سا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ بیان کر دیں، کسی صحابی کا واقعہ ہو آپ وہ بیان کر دیں، کسی نبی کا واقعہ ہو اور آپ وہ بیان کر دیں۔ کسی نہ کسی زمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر تعلیم کے اہتمام ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے بچے کو وقت دیں گے تو آپ یہ سارا کام کر پائیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ آپ بچے کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں لیکن آپ اپنا بھی نقصان کریں گے۔ وہ اس طرح کا کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آگے چل کے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اولاد اس دنیا کے اندر والدین کے لیے آخرت کے اعتبار سے سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین انسان اور سمجھدار اور قابل انسان وہ ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ وہ اپنے لیے اس دنیا کے اندر نیک اولاد، اچھی اولاد چھوڑ کر چل جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ یعنی اولاد نیک ہوگی، اچھی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرے گی، ذکر اذکار کرے گی، نماز پڑھے گی، ان چیزوں کا جب وہ اہتمام کرے گی، وہ اپنے لیے جب دعا مانگے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگے گی۔ تیسری بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جو تربیت کرنی ہے اس میں نرمی کے پہلو کو سامنے رکھیں، محبت سے اور پوری نرمی کے ساتھ اولاد کی تربیت کی جائے گی۔ سختی کا عنصر کم رکھا جائے، زیادہ محبت سے کام لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تمام صحابہ میں سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت محبت بھی ہے، اور قرآن میں اللہ جل شانہ کا واضح ارشاد ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا، آپ نرم طبیعت کے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس جتنے بھی صحابہ جمع ہوئے یہ سارے کے سارے آپ کے آس پاس سے اڑ جاتے ہیں۔ تو نرمی مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر، اولاد کے حوالے سے محبت یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی تھے۔ ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ مسجد میں آیا اور ایک کونے میں کھڑا ہوا اور وہاں پر پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو ایک صحابی اٹھا جلدی سے کہ وہ جا کے اس کو روکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو روک دیا کہ نہیں چھوڑو، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجد بول و براز کی جگہ نہیں ہے، پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مسجد کے اندر آئندہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ مسجد میں پیشاب پخانا آپ نہ کیا کریں۔ تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر آپ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ تو تربیت کے لیے محبت اور نرمی ضروری ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ جہاں آپ اولاد کے لیے نیکی پر لانے سے پہلے خود نیکی پہ آئیں گے، جہاں آپ گھر میں تعلیم کا اہتمام کریں گے اور جہاں آپ محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے، تو اس میں ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام بھی کریں۔ دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور مانگیں آپ، اس لیے کہ دعا جو کام کرتی ہے وہ دنیا کی اور باقی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو تین چیزوں کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پہ آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ کہ بسا اوقات آدمی کہتے یار سارے کام میں نے کر لیے، اب تھک ہار کے بڑھ جاتے، یہ اولاد مانتے نہیں۔ تربیت میں ہار نہیں ماننی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، آپ لگے رہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مان جائے گا۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھی داخل کر دیا، فلاں بھی کر دیا، لیکن ہمارا بچہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بس ہم کیا کریں، وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ دیکھو نا نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو نوح علیہ السلام تو مطلب کیا کرتے اس کے لیے، وہ تو سمجھاتے رہے لیکن وہ مطلب باز نہیں آیا، وہ اپنے اس میں موج مستی میں مگن تھا۔ اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا بیٹا باغی ہو سکتے تو ہم لوگ کیا ہیں۔ تو بھائی دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر باغی تھا تو نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کی موت تک اس کو نصیحت کی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، آخر وقت تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے کہ بیٹا آپ نافرمانوں کی صف میں جا کے کھڑے نہ ہو، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو جب تک حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی زندگی کی امید تھی، حضرت نوح علیہ السلام برابر اسے سمجھاتے رہے، لیکن جب اس کے زندگی کی امید ختم ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد تو بعض نصیحت ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جب تک انسان کے بس میں ہو، جب تک انسان ہمت کر سکتا ہو تو ہمت کر کے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، اولاد کی تربیت میں ہمت سے کام لے، کبھی ہار نہ مانے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی اور سمجھ